ویلکم ٹو labpedia.net۔ آج میں آپ کو بلڈ بینکنگ میں بلڈ گروپنگ سسٹم ABO اینڈ RH ٹائپنگ کے بارے معلومات دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے کہ ہمیں سیمپل کون سا چاہیے، اس کے لیے آپ ہول بلڈ بھی لے سکتے ہیں اور کلاٹڈ بلڈ بھی۔ اور یہ بلڈ جو ہے اگر آپ اس کو 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھیں تو یہ 5 دن کے لیے سٹیبل رہ جائے گا۔ انڈیکیشنز کیا ہیں بلڈ گروپ ABO اینڈ RH ٹائپنگ کی؟ سب سے پہلے انڈیکیشن ہے ڈونر ریسیپینٹ کا بلڈ گروپ کر کے ہم کراس میچ کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ آپس میں کمپیٹیبل بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ پھر اور اس کی جو انڈیکیشن ہے وہ ہے کہ ایکسپیکٹڈ مدر اور نیو بورن کے اندر بلڈ گروپ ABO اور RH ٹائپنگ کر کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ہیمولیٹک انیمیا آف نیو بورن یا مدر کو تو نہیں کوئی سینسیٹائزیشن کا ایشو ہو رہا۔ اب بلڈ گروپ A کے اندر بیسیکلی RBC کے اوپر آپ کو A اینٹیجن نظر آئے گا اور سیرم کے اندر اینٹی باڈی B نظر آئے گی۔ بلڈ گروپ B کے اندر آپ کو RBC کے سرفیس پہ اینٹیجن B نظر آئے گا اور سیرم کے اندر اینٹی A نظر آئے گا۔ بلڈ گروپ AB کے اندر اینٹیجن A ہوگا اور اینٹی باڈی B، اور اس کے اندر سیرم میں کوئی اینٹی باڈی نہیں ہوگی، نو اینٹی A اینڈ نو اینٹی باڈی B۔ بلڈ گروپ O کے اندر RBC کے سرفیس پہ کوئی اینٹیجن نہیں ہوتا، لیکن اس کے سیرم کے اندر اینٹی A اور اینٹی B نظر آپ کو آئیں گے۔ اس لیے ہم بلڈ گروپ O کو کہتے ہیں یونیورسل ڈونر اور بلڈ گروپ AB کو کہتے ہیں یونیورسل ریسیپینٹ۔ تو اگر آپ یہ بلڈ گروپنگ کرنا چاہیں تو آپ 2 سلائڈیں لے کے ایک سلائڈ کے اوپر اینٹی سیرا A ڈال دیں، دوسری سلائڈ پہ اینٹی سیرا B ڈالیں، پھر اس کے بعد پیشنٹ کے RBC لے کر ان کو بالشک سیلائن سے واش کر کے دونوں سلائڈوں پر ڈالتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو ہے اس سلائڈ کے اوپر آپ کو گلوٹینیشن نظر آئے گی جو انڈیکیٹ کرتی ہے بلڈ گروپ A، اور دوسری سلائڈ کے اوپر کوئی گلوٹینیشن نہیں کیونکہ وہاں پہ اینٹیجن A تھا اور اینٹی باڈی B تھی۔ اسی طرح دوسری سیکنڈ سلائڈ کے اندر آپ کو پہلی میں جہاں آپ نے اینٹی سیرا A ڈالا تھا کوئی گلوٹینیشن نہیں، اور دوسری سلائڈ جہاں آپ نے اینٹی باڈی B ڈالا تھا، اینٹی سیرا B ڈالا تھا، وہاں پہ گلوٹینیشن نظر آئے گی۔ اس کے بعد ان دونوں سلائڈوں پہ آپ کو گلوٹینیشن نظر آئے گی جو انڈیکیٹ کرتی ہے بلڈ گروپ AB، اور اس کے بعد فورتھ جو سلائڈ ہیں سیٹ اس میں کوئی گلوٹینیشن نہیں دونوں کے اوپر کیونکہ وہاں پہ RBC کے اوپر کوئی اینٹیجن نہیں ہے اور دونوں کے اندر اینٹی A اور اینٹی B ہے، دیٹ از بلڈ گروپ O۔ اب RH ٹائپنگ کے لیے ہم اسی طرح پیشنٹس کے RBC سے لیں گے اور اس کے اوپر اینٹی سیرا RH اینٹیجن ڈالیں گے۔ اگر گلوٹینیشن نظر آتی ہے تو RH اینٹیجن پازیٹیو ہے، RH ٹائپنگ میں وہ اس کو ہم کہیں گے RH پازیٹیو بلڈ گروپ، اور گلوٹینیشن نہیں نظر آتی اس کو ہم کہیں گے RH نیگیٹو۔ اب RH نیگیٹو مدر کے اندر ہمیں جو ہے نا کافی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ اگر ہسبینڈ RH پازیٹیو اور مدر RH نیگیٹو ہے تو جب پریگننسی ہوتی ہے تو اس وقت فیٹو میٹرنل بلڈ کی مکسنگ کے چانسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مدر سینسیٹائز ہو سکتی ہے۔ تو اس کیس میں ہم کوم ٹیسٹ کرتے ہیں مدر کے سیرم پہ 28 ہفتے 30 ہفتے پہ اور 38 یا 38 ویکس آف جسٹیشن کے اوپر۔ اگر یہ سارے کوم ٹیسٹ نیگیٹو ہیں تو پھر فیٹس کو کوئی رسک نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ٹیسٹ اگر کسی سٹیج پہ یہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر فیٹس کو جو ہے وہ ہیمولیٹک انیمیا ڈیولپ کرے گا جس کو ہم کہتے ہیں ایریتھروبلاسٹوسس فیٹیلس۔ اس کے بعد جو ہے اگر مدر RH نیگیٹو ہے اور فادر RH پازیٹیو تھا، اور ان دیٹ کیس جو ہے اگر آپ پریونٹ کرنا چاہتے ہیں سینسیٹائزیشن آف مدر تو آپ مدر کو 24 گھنٹے کے اندر اندر روگم جو کہ RH امیونوگلوبولن ہے وہ انجیکٹ کر دیں تو وہ کیا ہوگا کہ مدر کی سینسیٹائزیشن کو پریونٹ کر دے گی۔ یہ ٹیبل آپ کو شو کر رہا ہے بلڈ گروپ فینوٹائپنگ اینڈ جینوٹائپنگ، اینڈ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ABO سسٹم فینوٹائپس کیا ہو سکتے ہیں A1 A2B A1B A2B اینڈ O۔ تو اس کے بعد اسی طرح آپ ABO جینوٹائپ سسٹم وہاں بھی دے سکتے ہیں اور یہاں بھی میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ مائی لیکچر۔ میں نے آپ کو بریفلی بلڈ گروپ ABO اور RH ٹائپنگ کے بارے بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو مزید معلومات دیکھنی ہے جو کہ یہاں پہ ڈیٹیل دی گئی ہے ہماری ویب سائٹ labpedia.net کو وزٹ کریں
اور وہاں پہ آپ کو یہ سب معلومات مل جائیں گی. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں.